اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہ فرما رہے ہیں، اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت انہیں مل جائے گی، اور ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا جو طریقہ صحابہ نے بتایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھائی جائے تو درمیان میں چھوڑ نہیں پڑتی تھی۔ ہمیں اپنی مرضی کو چھوڑنی چاہیے اور نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو لانا چاہیے، یہی راستہ ہے ہدایت پانے کا۔ یہاں پہنچے ہو، اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، تو اجتماع میں اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے سنت طریق پر عمل کرو، اور جو جہاں کہیں بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ کر آگے جتنی جگہ ہو جگہ کو پر کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اٹھو اپنی جگہ سے، تمہارے سامنے جگہ دیکھتی ہے تم دیکھو، آگے آؤ، اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ اس مسلمان نے اپنی مرضی پہ چل کر اپنا سب کچھ کھویا ہے۔ ہاں سمجھدار ہو، کوئی ایسے تھوڑے بڑے علاقوں کے لوگ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ آدمی جہاں بیٹھ کے وہاں سے اٹھتا ہی نہیں؟ اور دیکھو جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے مائک اسی لیے مت لگایا کہ یہ وہاں پیچھے بیٹھے ہیں، یہ تو اب مجمع بڑھ جائے تو آواز پہنچانے کے لیے مائک، تو اپنی جگہ سے اٹھو، آؤ۔ نبی کے طریقے پہ اپنے آپ کو لاؤ۔ ماشاء اللہ بہت سے بھائی ہمارے اپنی جگہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں، بہت سے بھی اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھیے اور آگے جگہ پر کیجیے، اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اپنی جگہ اپنے آگے جگہ ہو تو پر کر لو، ورنہ دشمن تمہارے بیچ میں بیٹھے گا اور یہاں نہیں رہنے دے گا، پھرائے گا کہ ہو جائے۔ ہاں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نمازی آدمی نماز کی صف میں اپنے درمیان میں دو آدمی جگہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں اس طرح گھستا ہے جیسے کہ بکری کا چھوٹا بچہ گھس جاتا ہے، اور ان کو وسوسے اور اس میں پھرتا ہے وہ۔ اسے یہ تو جہاں ایک ذہنوں سے نکال دو، کہیں کہیں شیطان آپ کو ایسا نہیں ہے، شیطان تو مسجد کو بھی نہیں چھوڑتا، چور کہاں آئے، جس کے پاس کچھ ہو اس کے پاس آئے۔ ہاں اس سے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی لائنوں کو بدلو، صحیح لائن پر آؤ، اپنی اولادوں کو اپنے گھرانوں کو صحیح رخ پر لاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت زندگی دے گا، پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ ہاں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ نعمتیں اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے دی ہیں، کہ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، پیروی کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر لائیں، تو یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اس پر اللہ نعمتوں کو باقی بھی رکھے گا اور نعمتوں میں بڑھوتری دے گا، بڑھائے گا۔ ہاں
قرآن میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے، لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھائیں گے. لازیدنکم ہے، ضرور بھی ضرور بڑھاتے رہیں گے تمہاری نعمتیں اگر شکر گزاری کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور تم نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی تو پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. ہاں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس لیے بھائیوں، اللہ کے لیے رات دن علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو اور دین کی باتوں کو سنتے ہو تو اپنی زندگی کو اس پر لانے کی فکر کرو. اگر حق کو لانے کی محنت نہیں کی تو گناہوں کی زندگیاں ہمارے گھروں میں گھسیں گی، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کو اور حق کو لانے کی محنت ہے، وہ چھوڑ دو گے تو خود بخود بے دوستوں گناہوں کی زندگی آئیں گی گھروں میں. جیسے دیکھ رہے ہو ہمارے گھروں میں کیا آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں رات دن عیش پرستی آ رہی ہے، عیش پرستی، اور دنیا کے ان گمراہ ملکوں کے طریقے آ رہے ہیں اور نبی کی سنتیں جا رہی ہیں. ہاں، اس لیے بھائی دوستو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام وہی ہیں جس سے دعوت کی محنت نکال کر سمجھایا جائے کہ دعوت کی محنت ہے، سیکھنا سکھانا ہے، کسی کو عبادت ہے، خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانا، خدمت کرنا ہے. اس میں لگیں گے تو بھی غلط چیزوں سے بچیں گے. ورنہ میرے دوستو آدمی اپنی زندگی کو غلط رخ پر لے جاتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اجتماع بھی اسی لیے ہے کہ ہم سب سوچیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں جنم کیوں دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں کیوں بنایا ہے. یہ سوچنے کے لیے ہے. اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں عزت کے، سرخروئی کے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے، تو وہ تو اسی پر ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اپنے آپ کو اس پر ڈالے. جہان مال جو اللہ نے دی ہے وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی ہے. دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہاں تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑو، قربان کرو، تو پھر اللہ کا نشانوں اس دنیا کی 50 60 70 سال زندگی میں اگر آدمی اپنی من کی چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے. زندگی وہ ہے موت کے بعد ہمیشہ جینا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے گا وہ ہمیشہ کی دے گا، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. وہ اللہ بنا دے گا، وہاں خواہش پوری کی جائے گی. ہاں، اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں سے کہے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. یہ کہہ رہے اللہ میاں کہ میرے بندو تم دنیا کی غفلت پہ کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت بنائی ہے، اور اس جنت میں تمہاری جی کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا. ہر جگہ، ہر چاہت کو.
یہاں دنیا میں آدمی چاہتے میں مروں نہیں، لیکن موت تو آتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کرے گا، او میرے بندو تمہیں ہمیشہ جینا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، چلو جی کی جات پوری ہوگی۔ اللہ ہمیشہ کی جوانی دے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا وہاں۔ آدمی 33 سال کی عمر جو ہوتی ہے جوانی کی، بھر جوانی اللہ وہ دے گا۔ اور کیوں دے گا؟ تاکہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاوے۔ ہاں، اور جنتی سے اللہ نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، وہ میرے بندو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کر کے آئے ہو۔ جی ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیزو، ہم دھوکے میں چل رہے ہیں۔ ہمیں دھوکہ یہ چل لگا ہے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہی دھوکہ ہمیں صبح اٹھنے کے ساتھ دنیا کے پیچھے بھگاتا ہے۔ دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں نہ، ہر روز آدمی موت کے قریب جا رہا ہے، ہر روز۔ اور کب موت آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے، کسی کو اللہ نے خبر نہیں دی موت کی کہ تیری موت کی تاریخ پڑھنا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی برث پیدائش کی تاریخ تو بتا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی اپنی موت کی تاریخ نہیں بتا سکے مجھے کب مرنا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان ہر وقت موت کی تیاری کے ساتھ رہے، اور اس بات کی فکر کرے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرے پاس ایمان ہو، میں ایمان کی حالت سے دنیا سے جاؤں۔ ہاں، جو ایمان کی حالت میں جایا جائے گا وہ کامیاب ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تین چیزوں کا مظاہرہ کرتے تھے، کما تحیون تموتون، جن اعمال میں، جن فکروں میں، جن جذبات میں تم دنیا میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جس حال میں مر کے جاؤ گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ فکر کرنے کی بات ہے۔ ہاں، آج ہم اس میں ہمیں موت آنے والا، ہم موت سے غافل ہیں۔ ہم تو زندگی دنیا میں ایسے گزارو گے، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اور رات دن اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کر رہے ہیں۔ ہر بستی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بڑوں ضلع میں نہیں ہے قبرستان؟ ہر جگہ قبرستان ہے۔ اور کیوں ہے؟ کہ مریں گے تو یہاں دفن کریں گے۔ اور ہمارا سوچے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کہاں گئے؟ سب قبروں میں گئے۔ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، وہ گھر اپنی زبان حال سے وہ کہتے ہیں کہ وہ غافل، اس سے پہلے تیرا باپ یہاں رہتا تھا، وہ مر کے گیا، تو بھی مر کے جائے گا، کچھ کر لے۔ ہاں، فکر کی بات یہ ہے کہ میری آخرت بن رہی ہے، اجڑ رہی ہے، اور جس اللہ کے ہاتھ میں
میرے سب مسائل کا حل ہے، میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہوں یا ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوں. اور اللہ کو ناراض کر زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، چاہے کتنے مال کروڑپتی کا باپ بن جائے، اللہ اسے ناکام کرے گا. اللہ کو ناراض کرنا اچھی چیز نہیں ہے. سوچو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ناراض کرنے والے ہیں. ہماری تمام حاجتوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اگر وہ ہماری حاجتوں کو روک دے، آج میں کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا. اگر آج پانی روک دے، پانی بارش کا کہاں سے لائے گا؟ پانی کہاں سے کھیتی کرے گا یہ؟ اور کہاں اپنے چولہے کو جلائے گا یہ؟ سوچنے کی بات ہے. آج کا انسان کی سمجھ کیا ہے؟ ڈیم بتا کیوں کہ تیرا ڈیم کب ٹوٹے گا تجھے پتا بھی نہیں ہے. قوم سبا کو یہ دھوکہ تھا. قوم سبا نے ڈیم بنایا تھا، ڈیم پانی روکا تھا اور اپنی کھیتیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. یہ بچے کیسا کچھ سمجھ نہیں اس کو کیوں مودی کیا بھی کرتے ہیں؟ قوم سبا نے اپنا ڈیم بنایا تھا. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. لقد كان لسبع في مسكنهم آية. ہاں، یمن سے لے کر شام تک دو طرف باغ تھے پھلوں کے. ہاں، لیکن جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہاں جیسا آج ہمارا حال ہے، اللہ نے راحت پہنچانے کے لیے اچھے پکے مکان دیے تو ہماری فضل کی نمل جا رہی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں اس پر خوش ہے، ناراض ہے، دیر ہے. اور جب ناراض ہو کر کسی بات کا فیصلہ کرے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. دیہاتوں میں کھارے پانی کے لیے اللہ نے میٹھا پانی دیا. یہ اللہ کی نعمت آئی ہے تمہارے پاس، آزمائش کے لیے ہے. اور کیا کیا نعمت اللہ نے دے رکھی ہیں؟ سواریں دے رکھی ہیں، موٹر سائیکلیں دے رکھی ہیں، کاریں دے رکھی ہیں. تو اس کی شکرگزاری کیا ہونی چاہیے؟ اس کی شکرگزاری یہ ہونی چاہیے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کے خاطر ہماری جان مال لگنی چاہیے. قرآن پاک پڑھتا تھا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈر رہے ہیں. اور جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑتا ہے نا تو پھر اللہ اسے ہر مخلوق سے ڈراتے ہیں. ہاں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو کے معنی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، نمازیں مت چھوڑو، پڑوسیوں کو مت ستاؤ، حرام کے لقمے مت کھاؤ.
حرام کی کمائیاں مت کرو. ہاں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہاں ٹریفک پولیس سے ڈرتا ہے تو ٹریفک کے قانون خلاف ورزی کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے ہری بتی تو چاہتا ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ. ابھی قریب پہنچا لال بتی کیا کرے گا؟ چلا جائے گا. کیوں؟ کہ ٹریفک پولیس والے سے ڈر رہا ہے کہ یہ خلاف ورزی پر مجھے سزا ہوگی. لیکن آج کا مسلمان کبھی نہیں سوچتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں گا تو مجھے سزا ہوگی، کہ نماز چھوڑنے پر آخرت میں میرا کیا ہوگا. ہاں پڑوسیوں کو ستانے پر مجھے کیا ہوگا. دوسروں کی زمین کو دباؤں گا تو میرا کیا ہوگا، ڈر نہیں ہے. ماں باپ کو ستاؤں گا میرا کیا ہوگا، ڈر نہیں ہے. بھائی بہنوں کو ستاؤں گا میرا کیا ہوگا، ڈر نہیں ہے. اللہ کہتے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا ہی چاہیے. اسے کہ بچہ تو سب اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ کسی مالداروں کے ہاتھ میں ہے. بچہ تو اس کے ہاتھ میں ہے پورا. ہاں اسے ڈرنا ہی چاہیے. اور پھر آگے اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ذرا سوچو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. تم مرو گے اور مرنے کے بعد کیا تیاری کی تم نے. ہاں سوچنے کی بات ہے. ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، جن پریشانیوں میں ہم رات دن پریشان ہو رہے ہیں اور زندگیاں تنگ ہو رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ خدا کو ناراض کرنے والے عمل چھوڑیں اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ان حالات کو خداوند قدوس بدلے گا، ورنہ نہیں کبھی نہیں بدلیں گے. چاہے دنیا بھر کا مال گھروں میں لے آؤ. بلکہ اللہ نے تو قرآن میں اپنا ضابطہ بیان کیا ہے. ایک ضابطہ تو یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، جو بھی مرد ہو یا عورت، اگر اپنی ایمان کو بنا کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے حقوق پر زندگی گزارتے ہوئے جو دنیا میں جیئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ ضرور دیتے رہیں گے. پاک زندگی، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، دشمنیوں سے پاک زندگی، آپس کی محبت والی زندگی، ہمدردی والی زندگی، اور آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھلنے والی زندگی. وہ زندگی ہم دیں گے، حیات طیبہ. مال ہو نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں، مال و تربی نہیں ہوگی، تربی حیات طیبہ دے گا. ہو اور اگر آدمی نے اپنی زندگی کو ایمان پر اور ایمانی زندگی پر اپنی زندگی نہیں لایا ہو اور اپنی خواہشات کے بلبوتے میں نہیں گزارتا رہا، تو اللہ قرآن میں اپنا دوسرا ضابطہ بیان کر رہے ہیں.
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، ہماری نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، چاہے ہندوستان میں رہے چاہے افریقہ میں جا رہے۔ ہندوستان کا مالک بھی اللہ ہے اور افریقہ کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر یہاں سے وہاں جا کر بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کہ وہاں بھی تنگ کر دے گا۔ امریکہ میں جا کے بس کہیں بھی بس اللہ سے، حکومت تو اللہ کی ہے، ان کے باپ کی تھوڑی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک پر سے نبی کی طرح اعلان کروایا ہے، ہو گیا اتنے میں تھک گیا۔ ہاتھ میں آپ موبائل ہے، موبائل اندر ہلا دیکھ کے بعد بیان چھوڑ دیں، ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ حال مسلمان کا اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، حرام کی کمائیاں کریں گے، خدا کے مخلوق کو ستائیں گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے اور اپنی خواہشات زندگی گزاریں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگ، چلو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں مجھے ٹینشن بہت ہے، مجھے پرابلم بہت ہے، یہ زندگی تنگ بنائی جا رہی ہے، وہاں سے فیصلہ ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں افریقہ کی پیسہ اور اپنا والا سوکھی چاہیے، تیرا سوکھی ہونا اس پر نہیں ہے۔ تجھے اللہ سکھی بنائے گا جب تو ایمان والا بنے گا اور اللہ کی اطاعت پر آئے گا، نبی کے طریقوں پر آئے گا، ورنہ کتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لے۔ راحت کے نقشوں میں راحت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بنگلے، ایسی بنگلے سب اللہ دے گا، لیکن اس میں راحت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اسی بنگلے میں سوتا ہے اور رات کو نیند کی گولی کھاتا ہے اور پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ اسی بنگلے میں خدا کا نافرمان بن کے جی رہا ہے، خدا کا نافرمان بھی جی رہا ہے۔ اس میرے بھائیوں، اللہ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک نہیں ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ کی ڈھیل کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اپنی زندگی کو صحیح پر لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ دین کی وجہ اس کے لیے ہے کہ ہمارے اندر ہم محنت کر کے ایمان کی وہ طاقت پیدا کر لیں جو ایمان کی طاقت ہمیں حرام سے روک دے، ظلم سے روکے، بے حیائی بے شرمی سے روکے، اللہ کو چھوڑ کر خدا کے غیر کے پاس جا کر ذلیل ہونے سے روکے، وہ ایمان بنائے۔ ہمیں میرے دوستوں دھوکہ لگا، صاحب جی تو بہت چاہ رہے تھے سدھریے، پر سدھرا تو نہیں، کیوں کہتے ہیں مسلمان نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، پڑھاتی نہیں، مشکل سے ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ طاقت نہیں ہے وہ ایمان کی۔ ہاں، ہمارے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے میرے بھائیوں ایک آدمی ماشاءاللہ ہٹتا کٹتا ہے لیکن اس کو لو پریشر ہو گیا ہے،
اب لو پریشر ہونے کے بعد گھر میں بیٹھا رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا. بھائی چلو بیٹھو کھاؤ جو بنا کہتا ہے، پریشر ڈاؤن ہے. لیکن جب وہ اپنا علاج کرتا ہے اور پریشر جو ڈاؤن تھا وہ صحیح ہو جاتا ہے پریشر، تو اس کو کہنے کی اتنی پتی بیٹھ وہ تو خود بیٹھتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. کیوں؟ اندر کی طاقت پیدا ہو گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے آج ہمارے ایمان کا حال ہے. ہمارے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، ایمان کمزور ہے. اس ایمان کے کمزور ہونے کی بنا پر اس مسلمان کے بچے کو کہے بھائی فجر کی نماز پڑھ، یار مہاراجی اٹھا تو نہ تھے. فجر کی نماز قضا ہے، نمازیں چھوڑ گئے، کھیل کود میں نمازیں چھوڑتا ہے. ہاں یہ کہا جو یہ ایمان کو بنانے کی محنت کرو. صحابہ نے ایمان کو بنانے کی محنت کی اور دل کی گہرائیوں میں وہ ایمان اپنی ہدے کے سرا سے اتر گیا تو پھر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا. اور جب انہوں نے اللہ کے احکام پورے کیے تو پھر اللہ نے آسمان سے ان کی عزت کا فیصلہ کیا. اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے اور دنیا کو ان کی قدموں میں ڈالا اللہ نے. ہاں اور آخرت میں اللہ نے ہمیشہ کی زندگی پہ ان کے لیے بشارت سنائی کرنی ہے. انہیں ہم جنت داخل کریں گے. آخرت ہی بن گئی، دنیا بن گئی. ہاں دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے، الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے. یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اور یہ تمام مخلوقات جو دنیا میں ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. لیکن انسان کی خدمت کب کرے گی مخلوق؟ اس کو دوسری بات بتائی، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا. تم اپنی دنیا بناؤ، اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناؤ. تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، دنیا کی جو اسباب اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہے تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ، اپنے ایمان بناؤ، تقویٰ بناؤ، اللہ کا تعلق پیدا کرو، اللہ کے نبی کا تعلق اور محبت پیدا کرو اور اللہ کی دین دنیا میں زندہ ہو. اس کے لیے اپنی جان مان لگا کر محنت کرو. تمہیں تو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تم تمہارے ذمے جو پورا کرو تو ہم اپنے ذمے کو پورا کریں گے. ہم کیا کریں؟ کاروبار کے لیے کاروبار کے تو پیدا نہیں ہوا ہے، وہ تو آخر کے کاروبار تیزی بننا نے پیدا کیا ہے کہ اس کاروبار میں ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی گزار تاکہ اس کاروبار کے ذریعے جنت بن جائے. ہاں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر بیپار کرنے والا جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ بیپار کاروبار کرے گا تو اللہ اسے قیامت میں نبیوں کے اٹھائے گا. اس جیسا کاروبار اسے نہیں کہ خدا کے گناہ کر نمازیں چھوڑے، بےمانی کے ڈنڈی مارے اور اللہ مار دے تو پھر دنیا میں گھومنے پھرنے جاوے. اس لیے نہیں ہے. کاروبار اسے دیا تھا کہ کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق دنیا کے انسانوں کو کاروبار کر کے دکھا. مسلمان
اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، تجارت میں، ملازمت میں، حکومت میں، سیاست میں، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ دنیا میں اس کو اس لیے پیدا کیا تو اس دنیا کے اسباب میں اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کے طریقے پر کیسے رہنا، کیسے کاروبار کرنا، کیسے حکومت کرنا، کیسے کھیتی باڑی کرنا، وہ عملی طور پر کر کے لوگوں کو دکھا کہ یہ ہے اسلام۔ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس اسلام کو اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے اتارا ہے، اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں صرف، اسلام تو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے، ان کی سلامتی کے لیے اللہ نے یہ زندگی گزارنے کا دین اتارا ہے کہ دنیا کے انسان اس اسلامی زندگی اختیار کر کے دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد کی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی زندگی جیسے زندہ ہے، آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اعلان کروایا اپنے نبی کے ذریعے، بولیے رسول اللہ علیکم جميعا، اے محمد صاحب ان سے کہیے ان دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں رہتے ہوں، اور چاہے افریقہ کے بدر اعظم میں رہتے ہوں، چاہے ایشیا میں رہتے ہوں، جتنے بھی ہیں قیامت تک کے لیے سب سے کہیے کہ اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہارے پاس اب بھیجا گیا ہوں۔ ہاں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا وہ تو حضور کے امت اجابت ہے کہ آپ کی بات کو، دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، وہ ہے آپ کی امت، لیکن انہیں اس دینی زندگی کے طرف لانے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے۔ ہاں، یہ اسلامی زندگی گزار کر اپنی سلامتی کی زندگی ان کے سامنے پیش کرے گا تو پھر ان کے لیے اس دین پر آنا آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ فرق ہے مسلمان میں اور جو مسلمان نہیں ان کی زندگی فرق ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر کام میں اللہ کا بندہ بن کر اپنی آخرت کو بنانے کی نیت سے جاتا ہے، کاروبار میں مال کمانے کی نیت سے نہیں جاتا، وہ کاروبار میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، تاکہ میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں، تاکہ اللہ میرا خوش ہو اور وہ اللہ میری آخرت بھی بنا دے، دنیا بنا دے۔ اور بے ایمان جو ہے دنیا کے اسباب میں جاتا ہے، دنیا کے لیے میری دنیا بنے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فرق ہے۔ اس میرے بھائیوں اس زندگی کو سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5 دن کی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور بہت میں تو نیک ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ تیرے اندر کی فکر کیا ہے، تیرے اندر کا جذبہ کیا ہے، یقین کیا ہے؟ تیرا یقین تو بگڑا ہوا ہے، کماتا ہوں کھاتا ہوں یوں کہتا ہے، اللہ کھلاتا ہوں کھاتا ہوں نہیں کہتا۔ کمانے سے انکار نہیں ہے، کمانے کے لیے اسباب ہے، اسباب میں لگو، لیکن اس لیے کہ اس کے بغیر میں نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے، اس میں رہ کر یہ مجھے رب مانتا ہی نہیں مانتا کہ میرا رب میرا رزاق تو اللہ ہے۔ اگر اس کا یقین دل میں یہ ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، تو پھر یہ اپنے کاروبار کو اللہ کے حکموں کے مطابق کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور اس کا یقین کاروبار پر ہے، دنیا کے اسباب پر ہے،
وہ دنیا کے اسباب کی رعایت کرے گا، اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کرے گا. یہ فرق ہے. صحابہ نے کاروبار کیے، تجارت کی، لیکن اللہ کے بندے بن گئے. اور قرآن میں اللہ نے ان کی زندگی کو بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ تو ایسے مرد ہیں کہ ان کی دنیا کی کمائی اور تجارتوں نے انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہونے دیا. اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلتے تھے، اللہ کے بندے بن کر چلے. وہ کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، بال بچوں کی پرورش میں اللہ نے حکومت کی اس پر بٹھایا تو وہاں حکومت سے بیٹھ کر بھی اللہ کے بندے بن کے دیے انہوں نے زندگی گزاری. آج اس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی لوگ، یہ جو کہا گیا بھائی اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ. دیکھو ہدایت کے لیے اللہ نے محنت کو شرط قرار دیا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اللہ اسے اتنی ہدایت دے گا. رہا دنیا تو دنیا کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ دنیا کے بارے میں اور روزی کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میرے بندو تمہارے سوا کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے اور میں ان کو پالتا ہوں. کسی جانور کا میرے دوست دکان ہے نہیں، تو پرندہ نہ، ان کے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شان ہو ان سب کو پالتا ہے. چونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور ہاتھی کو اللہ دے رہا ہے. قرآن میں اعلان لگے من دابۃ اللہ تعالیٰ رزقہا. وہ میرے بندو تم دیکھو تو صحیح کتنے جانور تم دیکھ رہے ہو. یہ جانور چاہیے کہ اپنے پشت پر اپنی روزی اٹھائے پھینک سکتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. ان جانوروں کے کوئی اپنے ان کے نہیں ہے. اللہ یرزقہ، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، تم کو بھی روزی دیتا ہے. ہاں اللہ بڑی قدرت والا ہے، رزاق ہے. اپنے بندوں کو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے زمین پر جتنے جاندار مخلوق ہیں ان سب کی روزی اپنے فضل و کرم سے اپنے پر اللہ نے اس روزی کی ذمہ داری دی ہے. لیکن ہماری مجلسوں میں، ہمارے آپس کی باتوں میں کبھی اس کو تو ہم نہ بولتے نہ سنتے ہیں. ہاں اندر ایمان کمزور ہے، بگڑا ہوا ہے. ہاں کمائی نہیں تو کھاتی جو، وہ تو اللہ کھلائے گا تو کھائے گا، لیکن حرام کی کمائی کھا کے کھائے گا تو تیری دنیا ہی برباد ہوئی، آخر برباد ہو جائے گی. کمانے سے منع نہیں ہے، لیکن کمانے کا جو طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، ہاں اور اللہ کے نبی نے بتایا اسے اختیار کر. اور صرف کمانا نہیں ہے، تیرے اوپر تو اللہ کی طرف سے بہت سے حقوق ہیں. ہاں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حقوق، انسانوں کے حقوق، ان سب کے رعایت کے ساتھ تو اپنی دنیا کے کاروبار میں لگ. لیکن یہ میرے دوستوں اندر ایمان بنانے کے بعد آدمی میں ہمت آتی ہے. ایمان بننے کے بعد اندر کی قوت پیدا ہوتی میرے بھائیوں، اور پھر آدمی کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جب یہ اللہ کے حکم پر زندگی لے آتا ہے تو پھر اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے. ہاں حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، او بچے اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، خدا کے حکموں کی تو حفاظت کر، اللہ کے بھی حفاظت کرے گا. اور جو اللہ کی حفاظت کرے اسے اس کا مال کا کون کر سکتا ہے؟ نہیں.
اللہ نے قرآن پاک اس بات کی خبر دی ہے نا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کون کان کھول کر سن لو، اگر دل کا سکون چاہیے تو دل کا سکون تو اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا۔ ہاں اللہ کا شکر مانو، اللہ نے اس ماحول میں ہمیں رکھا ہے، اس کی قدر کرو اور دین کی محنت میں لگو، گھومنے پھرنے میں اپنی زندگی برباد نہ کرو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں نہ لگاؤ، بلکہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے میرے دوستوں دنیا اور دنیا کے اسباب دیے اس میں لگا ہوئے۔ ہاں ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت بنے، دنیا کے انسانوں کی آخرت بن جائے۔ ہاں اصل تو آخرت ہے، اور موت روزانہ قریب آ رہی ہے، مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے کچھ کر لینے کا، ورنہ موت کے بعد آدمی پچھتائے گا، اس کا پچھتانا کچھ کام نہیں دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اور متنبی کی، فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اللہ نے 5 چانس دیے ہیں، موقع دیے ہیں، ان موقعوں کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیات کا قبل موت، اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اور جو کرنا ہو کر لو۔ حیات کا پتہ ہے زندگی کب ختم ہوگی؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو آج کل سے بھی کرنا چاہیے۔ ہاں بلکہ آدمی کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا فکر ہونا چاہیے، اور زندگی تو گزر جائے گی اور موت آگے کھڑی ہو جائے گی، خاموش ہو۔ لیکن یہ تو اللہ نے زندگی دی اپنے کو بنانے کے لیے کہ اپنے کو بناؤ، ہم اپنے کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا بنا رہے ہیں، دنیا چھوڑنی ہے۔ ہاں جو دنیا کو بنانے کے چکر میں بیٹھ پڑے ہیں وہ موت کو حسد کریں گے کہ جس دنیا کو بنانے میں زندگی برباد کر دی اور یہ دنیا تو ہنسی جا رہی ہے، اور جہاں جا رہا ہو وہاں کی تیاری نہیں کی ہے، تو یہ حسد کرے گا۔ آج کے دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسے بمبئی گیا کمانے کے لیے اور بمبئی میں کمایا اور کمانے کے بعد خالی ہاتھ واپس آیا گھر، تو کیا ہوگا اس کا؟ ہاں بعضوں کو دنیا کے ملکوں سے نکالتے ہیں نا خالی ہاتھ، تو ان کو ایسے کہا جاتا ہے کہ میرا تو برا ہاتھ گیا ختم، یہاں ہے یہ سب چھپ جائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بنایا، میں اپنے آپ کو میں اللہ کا بندہ بنوں، اللہ کی غلامی کو اختیار کروں، اللہ کی غلامی چھوڑ کر دنیا کی انسانوں کی اور دنیا والوں کی غلامی میں اختیار کروں گا تو میری دنیا بھی ایک جڑے گی، آخر بھی جڑ جائے گی۔ اللہ کی غلامی، اللہ کا بندہ بنوں، اللہ کے نبی سے اسم کر میں شہدائی بنوں، آپ کا امتی بن کے جیوں، اور دنیا میں اللہ نے زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے، دین کے لیے، اپنی زندگی کو اس دین پر لگاؤں، میں دیندار بنوں۔ مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے، مالدار تو چوری کرتے کرتے مالدار بن جاتا ہے،
ڈاکو ہی ڈاکو ڈاکہ کرتے کرتے مردہ بن جاتا ہے. ہاں چھوڑن چھوڑ اس کے پاس فقیر آتا ہے نا تو پورا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا. پورا پیٹ کھاؤ کھلاؤ. ہاں یہ جو راستے میں روڈ پر بیٹھتے وہ بھیک مانگنے کے کھڑے ہوتے ہوتے ہیں ہجڑے وہ بھی مالدار ہے لکھپتی کروڑپتی ہیں. ہاں کچھ سال پہلے انہوں نے سوچا کہ ہمارا بھی اب سیاست کا نمبر ہونا چاہیے. ہمیں اب اس میں بیٹھنا ہے کس میں الیکشن میں ہمارے بھی ہونا چاہیے. لو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کمال کی بات ہے کہ آدمی ایماندار بنے. ایماندار بن کر کاروبار کرے. ایماندار بن کے نیتا گیری کرے. نیتا گیری کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. ایمانداری کے ساتھ نیتا گیری کرنا یہ ہے اللہ کو پسند. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بادشاہ جو حکومت چلا رہا ہے اگر یہ بادشاہ انصاف کے ساتھ حکومت چلائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. عادل بادشاہ کی دعا خدا رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے. اور عادل بادشاہ کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. یارو نوجوان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے اللہ تعالی شان ہو اسے قیامت کے دن اپنی عرش کے نیچے جگہ دے گا. قیمتی ہے جوانی. لیکن ہم اپنی جوانی کی قیمت جانتے نہیں ہیں اور اس جوانی کو برباد کھیل کود میں گناہوں کی زندگی میں. حالانکہ جوانی کی محنت کرتا تو یہ اللہ کا نیک بندہ بن سکتا تھا. ہاں اللہ کے دین اور خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے لیے بڑے موقع تھے. فرمایا ایک تو زندگی موقع اعلان دیا ہے اسے غنیمت سمجھے. موت سے آنے سے پہلے حیات کا قبل موت زندگی کو موت سے پہلے ایک چانس ہے. اس چانس کو ہاتھ سے مت گماؤ. ابھی جو زندگی گزر گئی اور کہاں گزری سب کو پتا ہے. کن گناہوں میں راتیں کہاں گزری دن کہاں گزرے. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ میرے بندو تم مجھے ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو ٹھیک ہے مجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کر لو. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ہاں توبہ کا موقع ہے. اور اب باقی زندگی صحیح گزارنی ہے. اللہ کے دین کی محنت میں خدا کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں آخرت کی زندگی بنانے میں زندگی لگانی ہے. اللہ کو بندہ بہت پسند ہے جو اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹا ہے. بہت پسند ہے. آپ سوچئے گنہگار گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے اور معاف کرتا ہے. یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم توبہ کریں گے. ہم نے اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بہت کوتاہیاں کی ہیں. بلکہ میرے دوستوں ہم نے اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کے ساتھ نعمت کھڑانی کی ہے. اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کی نافرمانی کرنا. سوچو اللہ نے راہ سے رہنے کے لیے مکان دیا بنگلہ دیا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ کہاں کی سمجھداری کی بات ہے.
جوانی کی طاقت اللہ نے اس لیے کی تھی تاکہ میری اطاعت کا میرے دین کے لیے قربانی دے. جوانی سے دی تھی. اس جوانی کو میں تو گھومنے پھرنے میں خدا کی نافرمانی میں آتے ختم کر دے. یہ تو بہت میرے دوستوں نادان انسان ہے اور اسے اپنی نادانی کا پتہ موت پہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ محنت اس لیے میرے دوستوں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے اللہ نبی والی زندگی دے گا. نبی والی زندگی, سنت والی زندگی, نبی والا فکر, نبی والا درد, نبی والا غم خدا دے گا. اور جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی مدد کے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا. ہاں, نبی والی راتیں ہماری ہوں گی. ہماری راتیں تو غفلت میں گزر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کی رات تو اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھی, عبادت میں, اطاعت میں. ہاں, اللہ نے تو ہمارے ہم کمزوروں کے لیے میرے دوستوں ہم کمزوروں کو رحم کھا کر اپنے نبی کے ذریعے یہ بات پہنچائے کہ جو میرا بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو رات بھر سونا اس کا میں عبادت میں لکھوں گا. بتاؤ, لیکن ہماری نادانی کیا ہے؟ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. جو نبی نے منع کیا وہی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا لا سمرت بعد العشاء, عشاء کے بعد دوستانہ اور یارانہ مجلسیں نہیں, مجلسیں کرنا منع ہے. یارانہ مجلسیں آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ توفیق دے قرآن شریف پڑھے, تبارک پڑھے اور میرے دوست سے بندہ سیدھا کر جا کے سو جائے. اگر جلدی جا کے سو جائے جلدی اٹھے گا. آدمی دیر سے اٹھتا نہیں, آدمی دیر سے سوتا ہے اور جب دیر سے سوئے گا تو دیر سے اٹھے گا. آج یہ حال ہے ہماری سوسائٹی, ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم رات کو دیر تک بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, گپے مارتے ہیں, کچھ اللہ کی بندگی کے تبھی سمجھے چلو بندگی کر رہے ہیں گھومنے پھرنے میں. اور پھر بیچاری وہ گھر والی رات دن بھر کی تھکی ماندی وہ گھر میں سوتی ہے, اس کو نیند آئی اور یہ جا کے کھولو, ظالم کہیے. سوچو تو صحیح, یہ ہماری زندگی ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس اپنے بچوں پر بیٹھے کا کون سا وقت ہے؟ رات کو 12 بار 1 بجے باہر بیٹھے گپے مار کر وہ جب سو جاتے تو گھر آتا ہے اور صبح یہ سوتا رہتا ہے. بچے اسکول چلے جاتے ہیں. ملاقات کی کیا ہے اس بات ہے؟ زندگی کا نظام بدلو. یہ جو زندگی ہم گزارے ٹھیک نہیں ہے اور اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے. ہاں, تبلیغ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے پہ لاؤ. جیسے نبی کے جانشدار صحابہ ہمارے جیسے تھے, وہ نبی نہیں تھے, وہ بھی امتی تھے. ان کے بھی بال بچے تھے, کھیتی باڑیاں تھی, کاروبار تھے, اور ان تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی تھی کہ ان کی محنت کی اس کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. ہر مسلمان پر 2 ذمہ داریاں ہیں, چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو, پڑھا لکھا ہو بے پڑھا ہو. اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بننا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں. ہاں, یعنی دیندار بننا,
حساب سے دیندار بنو. اور دوسرا، یہ اللہ کا دین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ دین ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ان تک یہ دین پہنچے اس کے لیے محنت کرنا، سوچنا، فکر کرنا، تدبیریں کرنا. اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں محنت دی ہے، دعوت کی محنت. اس دعوت کی محنت کو زندگی میں داخل کرو. ہاں، میں کاروباری ہوں تو زندگی میں کاروبار داخل ہے. بال بچوں والا ہے تو بال بچوں کی ذمہ داری میں داخل ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اور میں حضور کا امتی ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. ہاں، ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے اگر مرے تو آخرت کی ابدی زندگی بن جائے گی. اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. اور اس دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں ڈالے گا. ورنہ اس دنیا کو خدا ہمارے لیے عذاب بنائے گا. ہاں، حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی، او آدم کے بچے میری عبادت کے لیے اور میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او بھائی، ارے اللہ کے بندے یار، مجمے کو چھڑتے جاؤ گے. سمجھدار آدمی ہو، جوان ہو، کوئی بڑا آدمی سمجھے ان کو پیشہ وغیرہ ہوگا. فرما تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اور میری عبادت کر. اپنے کاروبار کو عبادت بناؤ، اپنی کھیتی باڑی کو عبادت بناؤ، اپنے کھانے کو عبادت بناؤ، اپنے کمانے کو عبادت بناؤ، اپنے لباس کو عبادت بناؤ. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ایسے لباس پہنو گے، عبادت ہے نبی کے طریقے پر. کھانا اللہ کے حکم کے مطابق کھاؤ گے حلال کما کر تو یہ تو عبادت ہے. حلال کما کر تم اپنے بچوں کو اور بیوی کو جو کھلاؤ گے اس پر بھی سختی کا ثواب ہے. لیکن وہ سیکھنے سے آئے گا وہ تو. ہاں، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. ہاں، یہ ابن آدم تفرغ لعبادت املا و صدر کا غنن. اگر تو میری عبادت طاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا نا تو میں تیرے سینے کو ٹینشن سے خالی کر دوں گا. غنا، بے فکری، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ اس سے بن دے گا دل کو غنا سے. ہاں، وہ اسد تو فقر، اور تیری تنگی اور محتاجی کو میں دور کر دوں گا. اللہ کا وعدہ اس پر ہے. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور میری بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. فرصت ابھی ملتا، نو ٹائم، نہیں ملے گا. کہتے ہیں وہاں سے کھاوا نہیں فرصت نہ دے تو اللہ کا عذاب ہے تیرے پر. بنا تو يَدَيْكَ شُغْلًا. اور آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کیا ہے، اس کے ٹیبل میں 5 ٹیلی فون آ جائیں گے. ہلو، کتنے بجے؟ ہاں ہلو، یہ دیکھا، ہلو، 24 گھنٹے مصیبت. اور ٹیلی فون جیسے آئیں گے جو اندر ہی مصیبت اندر پیدا کریں گے. ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ملا تو یدئی کا شغلہ، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. میں نے فرصت کری، وقت نہ دی.
બચ્ચાઓ પાસે બેસવાની ફુરસત નથી, તો નહીં હોતી, અઝાબ है। तो उन्हें अल्लाह की इताअत का रास्ता छोड़ा है। हाँ, वला असुद्दु फकरक, और मैं तेरी मोहताजी को दूर नहीं करूंगा। ये करोड़पति का बाप भी बनने के बाद मोहताज होगा। और ला और यहाँ खाता खोलो, यहाँ खाता खोलो, पूरा होता ही नहीं। मला तो यदि का शुक्र भला असुद्ध फकरक। हाँ, जितना ज्यादा माल इतना बड़ा मोहताज है। कोई लखपति करोड़पति हो ना, उसको तो 5,000 देने जाओ ना, चलो को काम लग जाए, चले 5 पेटी लाओ, क्या कहेगा? 5 पेटी 5 लाख, 5 खोखा लाओ 5 करोड़, और गरीब का अगर 5,000 दो तो अल्लाह तारू बरो करे, अल्लाह तुम्हारी बहुत मदद फरमावा, वो दुआएं देगा। वो इतना काम, इतनी मोहताजी कितनी है? 5,000 पूरी हो जाती है। और वो जितना माल कमाता है, इतना बड़ा ये मोहताज बनता है। अल्लाह इसको मोहताज बनाता है। जनाब रसूलुल्लाह की दुआओं में है, हाँ, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन माली यकूनु अलैहि अज़ाबन। अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे माल से पनाह मांगता हूँ जो मेरे ऊपर अजाब हो। अजाब है, વધારે માલ આવી જતો અજાબ કઈ મૂકવાનો? બેંકમાં મુકાઈ ના, ઘરમાં કઈ મૂકવાનો? કોઈ ચોરી જાય, ખિસ્સામાં ખરાઈ ના, જિંદગીનો ખતરો, અને કોઈને કહેવાય બી ના કે પાસે લેવા આવશે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી ના કરે, ચારને ના થઈ જાય, તાજા બી है। ऐसे मां से पनाह मांगता हूँ। यकून अलैहि वबालन, और ऐसी औलाद से पनाह मांगता हूँ जो मेरे लिए वबाल बने। ऐसे लोगों की औलादें इनके लिए वबाल बन जाती हैं। हाँ, जिन औलादों की तरबियतें और परवरिश हराम के माल से होती है, उन औलाद में तकवा नहीं आता, खुदा का डर नहीं आता, इनमें बेहयाई आती है, बेशर्मी आती है, नाफरमानी करते हैं माँ बाप की। क्यों? हराम के लुक में गए अंदर। और अल्लाह के नबी का फरमान है, जो जिस्म हराम के माल से परवरिश पाए वो जहन्नम के लिए बेहतर है। आई दिलाओ, और जाओ मुकर ले बच्चे, वो जो पैसा हुए थे जिंदगी पर, ऐसी बिरयानी और सब्जों पर जो हराम के माल से खाए आदमी। अपना ताल्लुक अल्लाह से बनाओ। हाँ, अल्लाह से। इसलिए दोस्तों, ये आप हजरत से कहें, अल्लाह के राह में निकलो, दीनी मेहनत, अल्लाह की नबी वाली मेहनत में लगो। उस मेहनत में लगने से अल्लाह तुम्हें अपना ताल्लुक देगा, हमने यकीन, ईमानी पावर मिलेगा आपको। और ईमानी पावर एक बहुत बड़ा, मेरे दोस्तों, ताकत है। वो आदमी की देखिए बड़ा अल्लाह वाला साथ है, પછી શું છે ને? अल्लाह के साथ है। विल पावर, आज मुसलमान पास विल पावर है, ईमान अंदर ईमान कमजोर है ना, विल पावर नहीं, आना भी पीवे, पिला भी पीवे। और साहबा अल्लाह से डरते, बस अल्लाह से डर, बाकी किसी का डर नहीं। विल पावर है। जब आदमी अल्लाह से डरेगा तो फिर मखलूक उससे डरेगी। जब आदमी अल्लाह का बंदा बन जाता है ना, तो अल्लाह इसका रौब इसके दुश्मन पर डाल देता है।
اور اللہ اپنے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن گیا. اور اللہ اس کی چیزوں میں برکت دے دیتا ہے. برکت وقت میں برکت ہو جاتی ہے. وقت میں تھوڑے وقت میں اس کے بہت سے کام اللہ چل رہے ہیں. اور جب آدمی اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرتا ہے نا تو بہت سا وقت لگنے کے بعد بھی کام ہوتے نہیں. زندگی تنگ. اس سے بھائی دوستوں ہم سب سے کہہ رہے ہیں سب کے سب آپ لوگ سمجھ کے جو یہ معاملہ کرے اچھا نہیں ہے. دین کی محنت کو سمجھ کر دین کی محنت کو نہ کرنا اور چھوڑ دینا یہ اچھی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو محنت بغیر محنت کے نہیں ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. جو ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدے اور قربانی دیں گے ہم انہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. راستہ ہی ہے. ہدایت بقدر محنت ہے اور روزی بقدر مقدر ہے. روزی مقدر میں وہی ملتی ہے. ہاں جس کی مقدر میں روزی زیادہ ہے وہ تو میں تو ٹیبل میں رگڑ کر 5 منٹ میں کما لیتا ہے. ہاں اور جس کی مقدر میں کم ہے وہ بیچارہ مزدوری دن بھر کرتا ہے تھوڑا ملتا ہے. محنت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اگر محنت پر روزی کا تعلق ہوتا نا تو یہ جتنے کوڑی سب سے بڑے مالدار وہ ہوتے ہیں. کوڑی اپنے سر پہ یہاں کتنے بدلے اٹھاتا ہے. نہیں مقدر کی روزی ہے اور ہدایت بقدر محنت ہے. جس کی اللہ کے راہ میں نکلو گے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت کا نور بھرے گا. اپنا تعلق دے گا. تقویٰ توکل زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی معیت ملے گی. اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور تقویٰ اگر مل گیا تو تقوی پر خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی تقوی والا بنے گا میں اس کی ہر مشکل میں راستہ نکالوں گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر پریشانی میں راستہ نکالے گا. ہاں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. ہاں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. انگلینڈ میں فون نہیں کرتا یہ کہ تیرا مال پھر گھوم رہا ہے. میرا اللہ بہت بڑا ہے. اور ہمارا افریقہ کے ملکوں جا کے پھرتا نہیں ہے. افریقہ جن تاسو کچھ بھی ہو تو تیری مقدر کی روزی ہے. یہ بھی تیرے لیے یہ ہے خدا کی طرف سے. اللہ کا بندہ بن. ہاں اور اللہ سے آسانی مانگ. اور اللہ تعالیٰ شانو تیری اطاعت پر تجھے محروم نہیں کرے گا. دے گا. یہ کسی مانگتا نہیں. اللہ سے مانگتا ہے. یہ اللہ ہے. ہاں جو ماں باپ ہوتے ہیں جو ماں باپ بوڑھے ان کی نگاہ اللہ پر ہوتے اور کبھی دکھی نہیں ہوتے. اور جن کی نظر اپنے اولاد پر ہوتی ہے نا ہمارا جو گھر جانا وہ پریشان جو ہوتے ہیں. اللہ نے تو بچہ تو میں نے کھلایا جوانی میں میں نے کھلایا تو بڑھاپے میں تجھے نہیں کھلاؤں گا تو وہاں جاتا ہے. کسی سے امید نہیں. ایک اللہ سے امید. اس لیے میرا چیز ہو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ایمان سیکھنے اور ایمان بنانے اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے. انشاءاللہ نکلو گے. انشاءاللہ نکلو. موت سے پہلے نکل جاؤ اور اللہ سے تعلق جوڑ لو تو پھر انشاءاللہ موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. پھر مرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں اللہ سے تعلق ہے. اللہ سے محبت ہے. اللہ کو حاصل کرنے کے دنیا میں مارے پھرے ہم لوگ تو پھر اللہ کہے ہاں میرے بندے چل تو میرے لیے دنیا میں نکلا تاکہ میں مل جاؤں.
اب میں تجھے اپنے آپ آ جا، مزے کی زندگی ہو مجھے. ہاں خامو خواہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیے دکانیں یہ بھی بڑا اللہ ملے یہ کر لے اب کہ مجھے اللہ مل جائے. جسے اللہ مل گیا سب مل گیا. ہاں اور محمود کی جو تھے نا وہ باندھی وہ بہت 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 سمجھدار تھی. محمود کی بیویوں کو حضرت ہوا کہ یہ بادشاہ اس سے محبت بہت کرتا کیا ہے ہم کو چھوڑ کر. تو محمود کو پتا چلا کہ یہ ایسے ہی سب سوچ رہی ہے. ایک دن دیکھا اور سب اپنی بیویوں کو بڑھائے وہ گاؤنڈی کو بٹھایا اس سے نوکری کی مادے کو اور خزانہ پورا اپنا بچھا دیا ہے اور دیکھا جس کو جتنا چاہو لے لو. تو جو اس کی بیگمیں تھی وہ دوڑی نے جمع کرنا شروع کیا اور یہ کھڑی رہی. تو وہ اس کی بیگم کی کیسی بیوقوف ہے لیتی نہیں کچھ. محمود تو کیوں نہیں تھی تو میں جو چاہوں گا مجھے مل جائے گا. کہاں ملے گا؟ تو اسے جا کے محمود کے پیچھے آ کر مل گیا کہ مجھے تو آپ چاہیے آپ بدل سب ہے. تو اس سے اللہ مل گیا ہے سب مل گیا. اپنا حال ہے کہ اللہ سے بگاڑ رہے ہیں. ہاں پریشانی اس لیے ہے مرتا وہ کوئی پریشانی کا راستہ تو اختیار کیا ہے. موسم کیا کرے گا؟ اب پریشان سے نکلنے کے لیے نکلو اللہ کے راستے. اللہ سے معاملہ صحیح کرو. اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو سب سے پہلے اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے گا. آنکھیں کھلے گی یار میرا کہاں کا راتیں گزاری کہاں کا میرا ہاتھ میری زندگی گزری ہے. اللہ سے معافی مانگے گا سب سے پہلے. اور معافی مانگنے کے بعد وہاں ایمانی ماحول میں دینی ماحول میں صحابہ کی زندگی سنے گا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنے گا. اب اس کا نور دل میں اترے گا اور اللہ کا تعلق ملے گا. ہاں پھر آدمی میں دوستوں زندگی میں اس کے چین سکون ملتا ہے. اس کو اللہ بات کرے. ہمیں ایمان اللہ اس لیے دیا کہ تو اللہ کو اللہ کی طرف چل ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑو. ادھر ادھر کا دوڑنے گیا یہ تو سب بھکاری ہے. دنیا میں جتنے انسان ہے چاہے مالدار ہو چاہے میرے دوست ملک کا میرے دوست بادشاہ ہو وہ تو سب فقیر ہیں. ہاں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو تم فقیر ہو اللہ غنی ہے بس. ہاں اس کے پاس خزانے ہیں لامحدود خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے کب نہیں ہوتے. اور وہ ایسا غنی ہے کہ وہ دینے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں میں دوں. 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اللہ نے وہ اسی لیے کہ میرے بندے فرض نہ کر کے مجھ سے مانگے میں دوں. اللہ کو ہماری بات کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو. تو اپنا تو حال یہ فرض نماز بھاگتے ہیں ارے دعا تو مانگ. یہ دنیا میں کام تو جب کروا دے گا کہ تارا ہاتھ میں رکھی یہ تو اللہ نے ہاتھ میں سے تو اللہ کی مدد مانگی جائے. نہیں اللہ کی فقیر ہوئے اللہ کی بچاؤ. اللہ بڑا کریم ہے. ہاں بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا غنی ہے. ہاں اس نے تو اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہیں دوں گا. کوئی دنیا کا میں دوست بادشاہ ہے میں تو حاکم اپنے دربار میں کسی کو 5 مرتبہ آنے کی اجازت دے گا؟
اللہ اجازت، اللہ تو بلاتا ہے، آجا آجا مسجد میں، میرے گھر میں آ اور میرے سامنے اپنے آپ کو عبادت کر اور مجھ سے مانگ. اور اللہ کا دربار تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں ہوئے. یہ تو دروازے ابھی لگا ہے، ورنہ پہلے مسجدوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے. یہ 24 گھنٹے کھلا ہے اللہ کا دربار. ہاں تو جو بھی ضرورت تیری بات ہو، کچھ نہیں، ہاں وضو کر 2 رکعت پڑھ اللہ سے کہہ. یہ سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیونکہ تو مطلب کچھ شارٹ میں بتاؤ، شارٹ میں اس سے زیادہ شارٹ میں کوئی نہیں ہے. لیکن نماز بنانی پڑے. نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، اپنی زندگی کو ایمانی بناؤ اور اپنے زندگی کو جو اللہ چاہتا وہ بناؤ. پھر ہاتھ اٹھاؤ تو وہ تمہارے ہاتھ سے اٹھائے تو تمہارے کام بنائے گا. اور جو اللہ کا بنتا ہے نا، پھر اسے کوئی ستایا تو دنیا میں رہ نہیں سکتا. ہو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث میں جو میرے ولی کو ستائے گا نا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. تو سب تیار ہو؟ یہ سب جو آئے نا ان سب پر ہمارے چلے باقی ہیں. اور ان سب سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی تمہارا اپنے گھر میں تعلیم زندہ کرو. بھائی اپنی مسجد میں روزانہ مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر اللہ کی نبی والی دعوت کی محنت کرو. مسلمانوں کے پاس جا جا کر ایمان کو کہو، آخرت کو کہو، اسے اپنی مسجد میں لانے کی محنت کرو. ہاں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو 61 بڑھاؤ. اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم 61. کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کا آخرت کا ذہن بناؤ. ہاں یہ چالو دنیا تو فنا ہونے والی، چھوٹنے والی ہے. اصل تو آخرت ہے. آخرت بنے گی کہ ایمان سے بنے گی، اعمال سے بنے گی. ان کا ذہن دینی بنے گا. پھر یہ گھومنے پھرنے والے نہیں بنیں گے. وہ میرے دوست اعمال والے بنیں گے. ہاں، اب تو ہمارے بیوی بچے نیک اعمال والی زندگی گزاریں گے. اور جب ہمارے گھروں میں نیک اعمال کا ماحول ہوگا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. فرشتے آئیں گے، فرشتے. اس وجہ دوستوں سب کے سب طے کرو کہ ہم سب جائیں گے. انشاءاللہ ارے اللہ کے راستے میں نکلو گے. انشاءاللہ ہمارے لیے مت نکل لیو، تم اپنے لیے نکل لیو. میری مرے، میری عادت بن جائے. اللہ میری مشکلات کو حل کر دے. تمہارے مشکلات کے حل کرنے کا راستہ بتا رہے ہیں. جو جس پریشانی میں، وہ پریشانی سے اللہ اسے نکالے گا تو نکلے گا. اور اللہ سے پریشانی میں نکلنے کا راستہ یہی ہے، اللہ کی طرف آؤ. ہاں، اللہ کے رہو. اور کوئی مشکل بات نہیں. دل پر لوگ ہیں تو اللہ اصل دیکھو توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے. جو آدمی اللہ کی طرف کرنے کی ارادہ کرتا ہے جب، اور اللہ اس کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کی ارادہ صحیح کر رہا ہے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ کے راستے کی محنت کی بھی توفیق وہی دے گا اور تبھی آسان ہوگا. اس کی توفیق کے بغیر آسان نہیں ہوتا کوئی چیز. جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان دل کے فیصلے کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو ہر حال میں پڑھوں گا. ہر حال میں پڑھوں گا کہے گا. اور جو اس کے اندر کے یہ فیصلہ ہر حال میں پڑھوں گا تو اللہ اسے ہر حال میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. گھر ہوتا تب بھی، میں بمبئی گیا ہو تو وہاں بھی مسجد طرح کی نماز پڑھے گا ہر حال میں. سفر میں توفیق دیتا اللہ نے. لیکن وہی مسلمان اس کو 5 کی نماز کا کہو تو انشاءاللہ کہیں چھو جائے گا. اندر کہتا ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے تو 5 کی توفیق نہیں ملتی. اور جمعہ کے دن کوئی کسی کو گشت کے لاتا ہے، خود آتا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے والا تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلے آ جاتا ہے مسجد میں. کون لاتا ہے اس کو جمعہ مسجد میں؟ اللہ لاتا ہے. اس کے اندر کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کے میرے بندے کے دل میں جو خیر ہوگی میں وہ خیر لوں گا. عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. میں تو ہمارے ساتھی سے کہتا ہوں کبھی تک مسلمان نے
میں مسلمان بن کر مجھے جینا اتنا فیصلہ نہیں کیا ہے. 5 وقت نماز ہی پڑھنے کی نماز تو اس کی بات ہوں تو اللہ نے شکر جتنا تھا جو کروں تو میں نے پاکو مسلمان تھا اسے اس کا فیصلہ کیا نہیں تو اندر توفیق نہیں ملتی. جس دن اس کا فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ اس کی توفیق دیں گے. صحابہ نے ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے اور اس کے علاوہ اس کے خلاف جو سب چھوڑ دینا ہے. تو اللہ نے ان کو توفیق دی. ہاں جہالت کے زمانے کی تمام باتیں چھوڑی اور اللہ کی اطاعت پر آ گئے اور اللہ نے اطاعت کا راستہ آسان کر دیا. یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا آسان ہو گیا. ہمارے تو 4 مہینے دینے مشکل ہے. لیکن فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگانی مال بھی لگانا ہے. تو آج بھی یہی ہے. اگر ہم جلد کریں تو لیں گے کہ اللہ جس دین کی محنت میں تیرے نبی نے اپنے آپ کو سکھایا, تیرے نبی کے صاحب صحابہ نے سکھایا, ایک وہ محنت, اس محنت میں اللہ مجھے بھی لگا دے. وہ محنت کرنی مجھے بھی توفیق دے دے. میں بھی اس میں تھکوں, میں دنیا کے پیچھے تھکوں. پھر اللہ تعالیٰ شانو جب بندہ اندر سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ آسمان سے کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے. تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کام لیتے ہیں. دنیا کی مقدر کی روزی تو کوئی جاتی نہیں ہے, وہ تو آئے گی, تھوڑی محنت کر جائے گی. اللہ نے کسی پہ نہیں کہا کہ تو پورے سال محنت کرے گا کہ تجھے دوں گا. باقی میری باتیں سمجھنے کا مشکل تو ہے, ہم مدد ہوں کہتے ہیں تو وہی طرح پوچھا پڑا جائے نہیں. اس کو سمجھنے کی بھی چاہیے چاہیے. ایمان کی بات ایمان کے ماحول پہ سمجھ آئے گی. ہاں آدمی 4 مہینے لگاتا ہے جب اور ایمان کے ماحول میں 4 مہینے گزارتا ہے اور اللہ کی حدت کو سنتا ہے تو پھر ایک اندر سے جو آدمی کے اندر ایک بصیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کاموں کی قدرت ہے, کم بنتے ہیں اور بنتے ہیں اللہ بناتے ہیں. ہاں آدمی کا جیسا اللہ سے امید ہو کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے. یہ جاتا ہے کتابوں میں میرے بندوں کی میں دعا قبول کرتا ہوں جب تک یوں نہیں کہتا میری کیا دعا قبول ہوگی. اللہ سے ناامیدی رکھنے والے کو اللہ نہیں چاہتا ہو. سب کی سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی والی محنت کو لے کر دنیا کے آخر کونے تک جائیں گے. کون لے جائے گا؟ اللہ بولو کب لے جائے گا؟ جب تک اندر فیصلہ کرو گے تو اندر تو بڑے چھوڑنے کا بھی ارادہ نہیں ہے تو وہاں کا نہیں جائے گا تم کو فیصلہ. اور الحمدللہ میرے دوستوں یہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے اندر فیصلے کیے. حالانکہ ان کی دنیا کی حالت اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ نہیں جاتا ہے. دنیا کے ملکوں کی خبر کرتے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں جو پہلے کے بھائی میرے گھر میں بہت مجھے پریشانی تنگی ہے وہ اللہ ان کی تنگیوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور وہ جماعتوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ وہ خرچ دیتا ہے. ہاں اللہ ہمیں بھی دے گا. ہم اس راستے پر آئیں میرے بھائی لوگ. دنیا کی نادموں کی کیا کرنا ہمارے پاس کام لگتا ہے تو روزی تو کرنا اللہ سے تو اللہ باجو آنا تو سب تیار ہو. ارے سب تیار ہو. ہاں تمہاری ذمہ 3 کام ہے. ایک کام اپنے آپ کو بیٹھنے کے تیار میں جاؤں. دوسرا کام اللہ سے اللہ آسان کر دے. اور تیسرا کام اپنے بس میں جو انتظام کر کر کے کر دے. اللہ تم سے کام لے گا. ہاں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں چیز کا بہت قلم پہ لے رستہ ہی لینے کا ہے. اللہ نے جو ایسا ہی ہے تم تیار ہو. اب دیکھو میں تمہاری تشکیل کروں گا. میں تو ابھی تمہیں شیطان کا کہ چلو نامہ کر اور تمبیل رکھے کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. بیٹھو. کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے.
ہر ایک کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے، سمجھو نہیں سے. ہاں اگر آپ چاہ میں لگو گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ ملے گا. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تمہارے پاس کوئی آیا جب چاہتا ہے خدا اس دن کے آنے سے پہلے موت دے دے. ہاں نہیں، اللہ کا اللہ ملے گا. اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھو گے، اللہ بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ ایک بار آئے گا میری طرف پر میں ایک ہاتھ آؤں گا، اور اگر وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آؤں گا، اور میری تک چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا. ہمارا اندر سے فیصلہ کرنا اتنا تین چل رہا کیا ہے. قدم اٹھانا یہ ہے سر. جب آدمی اللہ کے دین طرف قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا دیتا ہے. ہاں یہ جو ہے اور تبلیغ والا کیسی دعوت ہے، کیسے بھی نہیں. اللہ دیتا ہے. اللہ کا کام تو اللہ نہیں دے گا. بولو سیٹ کا کام نوکر کرتا ہے تو سیٹ اس کو بھوکے مارتا ہے. ارے بولو تو صحیح، سیٹ کا کام کر رہا ہے تو تم اللہ کے دین کا کام کرو گے. جو اللہ نے ہمیں جو کام ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے دین کا کام کرو گے. اللہ بھوکے مارے گا. ارے میرے دوست اللہ اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے کھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دیتا ہے. تمہیں بہت سے ایسے ہیں جن کو گاؤں والے پہچانتے نہیں، لیکن تبلیغ والوں کو ہر پہچانتا ہے. پینے کی جماعت لے کے جاتے ہیں، آؤ ایسا چھاپیو. ہم کسی بھی گامڑے میں جاؤ تو ہم کو کیا ہو مطلب تبھی جاؤ تو کیسے ہے وہ کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے دین کے لیے نکلو گے اللہ دلوں میں محبت ڈالے گا. لوگ ہمیں ہم سے محبت کریں گے میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول محبت کریں گے. تو سب تیار ہو. سب ادھر سے مت دیکھنا، ادھر بھی مخلوق ادھر بھی مخلوق. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. تم اللہ سے فیصلہ کرو گے، معاملہ کرو گے تو اللہ ہر مشکل کو آسان کے رستہ نکالے گا. ہاں پیٹ سے چھٹی بھی وہی دلائے گا. تمہاری دنیا کے کام جو ادھر ادھر وہ اللہ ہی آسان کر دے گا. اللہ کو سونپو گے، اللہ کے بھروسے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ قابو ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے دوستو ابھی بہت سی اس میں ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ نے پوچھا مجھے یہ پوچھنے کا بات کی بات ہے. پہلے معاملہ اللہ سے کرو. اللہ نہیں ہے ہمیں تو جانا ہے، آپ ہماری آسان کیجیے. جب ان سے کر کے پھر دعا مانگو گے اور دعا مانگ کے پھر اپنی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. سب تیار ہو. تو سب کے سب تشکیل پوری ہو وہاں تک بیٹھنا ہے. وضو کرنے ابھی نہیں جانا، وضو کا آپ کو موقع دیا جائے گا. اور بیٹھ کر دعا مانگو. بھاگو مت، تشکیل سے پیٹ مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ جانے پر ندامت کرو گے اللہ تیری نہیں کا تقاضا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے تو ہمت ہے، مجھے قبول کرنا، میری اولاد کو قبول کر لے، امت کے ایک فرد کو قبول کر لے. دعا مانگو. اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. آپ بیٹھو گے اور لوگ بیٹھیں گے. کسی کے دن بات آئے گی وہ دکھائے گا، ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا کہ تم تشکیل کی وجہ سے بیٹھے ہو. ہاں اسی لیے بھائی سب کے ساتھ بیٹھے رہو. اور جن خوش نصیب اللہ کے بندوں کو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے اور جو اپنے مقام پر سے دوستوں ارادہ کر کے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر کے چل کے آئے ہیں، وہ سب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے اللہ کے راہ میں 4 مہینے کے لیے اور اللہ کی توفیق جتنی بھی ہو ہم اللہ کے راستے میں یہاں سے نکلیں گے اور اپنی لگائیں گے. کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو گے. اور کون سے تمہارے دوست بھائی ہیں جب تم کو دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو وہ بھی کہیں گے میں بھی آؤں. ان کو بھی اندر شوق پیدا ہوگا، وہ بھی چلیں گے، وہ بھی تیار ہو جائیں گے. تو ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا میرے بھائیوں. لہٰذا پہل کرو اور کھڑے ہونا شروع کرو. انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے کے لیے چل کے میں تیار ہوں.